जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी कैफियत क्या है? जनाब सीना अली मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप तशरीफ़ फरमा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया, सहाबा से कहा अखबिरूनी अय्यु शैइन खैरुन लिन्निसा, ए सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ाओ। मुस्तफ़ा करीम का सवाल है सहाबा से, मर्दों से, मर्दों बताओ औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? जनाब अली मुर्तज़ा फरमाते फ़अयीना अन ज़ालिका कुल्लुना हत्ता तफ़र्रक़ना, हम सारे ही आजिज़ आ गए, किसी के पास जवाब ही नहीं था। हम वहाँ से उठ गए और मुस्तफ़ा जान रहमत ने भी जवाब नहीं दिया। हुज़ूर चाहते थे घर जाएं और बीबियों से जाके पूछें, आप तक दीन की बात हम पहुँचाते हैं, अगर ख़वातीन आ जाती हैं तो फ़ाबिहा, नहीं तो आपकी ज़िम्मेदारी है पहुँचाएँ। घर पहुँचे और घर पहुँच के सैयदा से कहा, आज मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सवाल हुआ है, हमें जवाब नहीं आता तो आप जवाब देना। घर में ऐसी ख़वातीन होनी चाहिए जो दीन में रहनुमाई करें। उन्होंने, सैयदा ने अर्ज़ किया क्या हुआ बताएं मुझे। जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया अय्यु शैइन खैरुन लिन्निसा, कि औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? सैयदा फरमाने लगी ये भी भला कोई मुश्किल बात है। क़ाल लहुन्ना मा लहुन्ना खैरुन अल्ला युरीना रिजाल वला यरौनहुन्ना, ए अली सुनिए, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है वो किसी गैर महरम को ना देखें और कोई गैर महरम उन्हें ना देख सके। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे बात नहीं समझ आती थी, अब समझ आई। कहते वक्त आना ला विच ही नमाजी विच ही हाजी, रोज़ा रखें और नज़र भी ना बचा सकें। अब जब ये बात हुई तो जनाब अली मुर्तज़ा दौड़े तेजी से कि इससे पहले कि कोई हुजूर की बारगाह में चला जाए मैं जाके बताता हूँ। उधर पहुंचे, जनाब अली मुर्तज़ा अभी कुछ कहना ही चाहते थे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज़ अता फरमाया। इस पर मुहद्दिसीन ने कहा मर्द की अल्लाह के यहाँ कामयाबी का एक जीना अल्लाह ने औरत को करार दिया है। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियों, माँ, बहनों, तुम्हारा काम अल्लाह की बारगाह में बंदे को गिराना नहीं, बंदे को पहुंचाना है। उसके कुर्ब के लिए आपको कोशिश करनी है, उनके लिए ऐसे रास्ते हमवार करें जिससे आप कल क़यामत के दिन नाज करें कि मेरा ये वो बंदा है जिसे रसूलुल्लाह की रजा मेरी वजह से मिली है, जिसे अल्लाह का कुर्ब मेरी वजह से मिला है। अम्मा जान सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जान सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन नमूने। जनाब अली मुर्तज़ा इससे पहले कि कोई बात करते तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली इन्ना फातिमा तबिदा तुम मिन्नी, जो लेके आया है सही लेके आया है, इस वजह से कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा जो है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो कहा है सच कहा है, जो कहा है हक कहा है। फिर जनाब अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला और खुद जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह, ये शान देखें, ख़वातीन इस्लाम शान देखें। मौला अली खुद जनाब सैयदा फातिमा की शान बयान फरमाते हैं। मौला अली फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से मैंने अपने कानों से सुना मेरी ज़ौजा का ये मुकाम है। पूछा गया क्या मुकाम है? फरमाया मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इज़ा कान यौमुल क़ियामा नादा मुनादिम मिन वराइल हिजाब या अहल जमईन गद्दू अबसारकुम अन फातिमा इब्नती मुहम्मद हत्ता तमुर्रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली फरमाते मैंने अपने कानों से सुना मेरी ज़ौजा मोहतरमा के मुकाम उरूज को मेरे आका यूँ बयान फरमा रहे हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते पर्दों के पीछे चले जाएंगे, फरिश्ते औट में आ जाएंगे और पर्दों के पीछे से वो निदा देंगे, ए अहले हशर सारे के सारे नजरें झुका लो, मोहम्मद अरबी की लख्ते जिगर की सवारी आ रही है। आज औरत किस लिए निकल रही है? जन्नतियों को ये हुक्म दिया जा रहा है नजरें झुका लो, जहां शायबा भी नहीं कि उनकी नजर किसी और के लिए पड़ेगी। आज तो बचा ही नहीं जा सकते। कहते दिल की सफाई होनी चाहिए। भाई आपका दिल असहाबे मोहम्मद के दिलों से ज्यादा पकीज़ा हो गया। फिर जनाब अम्मा जान सैयदा आयशा क्या फरमाती? अम्मा जान सैयदा आयशा आप फरमाती हैं इन्नहा क़ालत मा रअयतु काना अशबह कलामन व हदीसन व हदियन व दल्ला मिन फातिमति बिन्ति रसूलिल्लाहि बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा जान फरमाती हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम
کی تربیت میں سب سے زیادہ آپ کے قول و اقوال و کردار و چال و ڈال میں نے کسی کو پایا ہے تو فاطمہ کو پایا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دادے نانے کان کھول کے سنیں، کل آپ کے پوتے اور نواسے کو کوئی سنے دیکھے تو وہ یہ کہے کسی دیندار نانے دا نواسا لگتا ہے، کسی دیندار دادے کا لگتا ہے۔ آپ کا قد بڑھے گا، آپ کی شان بڑھے گی۔ آج سیدہ فاطمہ کی بات بعد میں ہوتی ہے، لخت جگر رسول اور پروردہ آغوش نبوت کی بات پہلے ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ آغوش نبوت میں پلی ہیں جناب سیدہ فاطمہ۔ یہاں ایک اور بات جو عقائد سے متعلقہ انتہائی ضروری ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے اندر کوئی ڈسپیوٹ تھا، کوئی تنازع تھا، کوئی تنافر تھا، ہرگز نہیں۔ آج 1450 سال کے بعد بھی نسخہ یہی ہے امت کو جوڑنے کا۔ اگر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی تو پھر ساری امت کے دل جڑ جائیں گے، کوئی اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بھائی 1450 سال کے بعد میرے آپ کے دلوں کی قدورتیں محبت مصطفیٰ سے ختم ہو جائیں تو جنہوں نے صحبت مصطفیٰ پائی ہے، تم کہتے وہ دور ہو گئے، وہ نہیں دور ہوئے۔ شان سننی ہے تو کسی سننے والے سے سنو۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو شان کس کی بیان کی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ شان تو وہی بیان کرتا ہے نا جس کے سینے میں محبت ہو، جس کے سینے میں بغض ہو، وہ شانیں تو بیان نہیں کرتا۔ اور یہ شان آئی کہاں سے تھی؟ یہ آئی بھی اپنے باپ جناب صدیق اکبر سے آئی تھی۔ جناب صدیق اکبر اور مولا علی ہاتھ تھامے ہوئے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں جی۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے تو جناب حسن سامنے ہے، جب وہ آئے تو جناب صدیق اکبر نے یوں باہیں کھول لی، اللہ محبت اہل بیت دیکھیے، باہیں کھولیں، حسن کو اپنی باہوں میں لیا اور لینے کے بعد اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور مولا علی کو خطاب کیا، علی بیٹے تو آپ کے ہیں لیکن مشابہت ساری رسول اللہ سے ہے۔ دیکھیں محبتوں کی کیفیات دیکھیں کیا ہے۔ تو جب یہ تربیت، یہ تقویٰ، یہ کیفیات ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی طرف بھی آئیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی نے ایک دن بھیجا۔ آپ سیدہ سے عرض کرنے لگے، قرآن نے کہا کہ یہ عورتیں لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے۔ لباس اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے اتار دیا جائے، وہ ننگا کر دے، لباس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چھپا دے، ڈھانپ دے۔ مرد ہو یا خاتون، ہمارا آج کا پیغام یہ ہے، میری آپ کی ذمہ داری ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا ہے، انہیں نشر نہیں کرنا۔ مرد ہو یا عورت، لباس کا کام یہ ہے، سردی میں بھی بچاتا ہے اور گرمی میں بھی بچاتا ہے۔ وہ بی بی کون سی ہے کہ غصہ آ جائے تو بچا نہ سکے؟ مرد کون سا ہے کہ غصہ آ جائے تو بچا نہ سکے؟ اس نے تو پھر لباس کا کام نہیں دیا۔ ذرا ادھر دیکھیں، یہ کیفیات اور تربیت کیسی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ بھی دیکھیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اس وقت کیفیات کا غلبہ تھا، تو ان غلبہ کیفیات میں سیدہ سے عرض کرنے لگے، اس سے پہلے کہ سیدہ کچھ کہتی، گھر میں فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے، اس سے پہلے کچھ کہتی تو آ کے عرض کرنے لگے، واللہ صنعت حتی اشتکیت صدری، میں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا وقت گزارا ہے، لیکن اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میرا سینہ اب درد کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہوں، پانی نکالتا ہوں، سینہ درد کرتا ہے۔ وقت جاء اللہ اباکی بصبی، اور مجھے یہ معلوم پڑا ہے کہ آپ کے ابا جان کے پاس رب تعالیٰ نے کچھ غلام بھیجے ہیں اور حضور نے ان غلاموں کو تقسیم فرمانا ہے، آپ چاہیے۔ اس سے پہلے کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت زوجہ کوئی اور بات کرتی، اپنے شوہر کا قد بڑھایا اور کیا کہا، انا واللہ لقد تحنت حتی مجلت یدایا، اے علی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو فاطمہ بھی بڑی محنت کرتی ہے، میں نے بھی بڑی چکی چلائی ہے اور چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں پہ دیکھو چھالے پڑے ہوئے۔ آج کی بی بی کہتی جاؤ مجھے کیوں سناتے ہو، جاؤ کسی اور کو سناؤ، اس کو نہیں سنانا تو کس کو سنانا ہے؟ اور جب اس طرح درد کا مداوع ہو تو مرد اپنے درد بھول جاتا ہے، عورت بھی درد بھول جاتی ہے، خاندان جڑتے ہیں۔ تعلیم رسول دیکھیے کیا ہے، اور رسول اللہ کے خان وادے کی تعلیم بھی دیکھیے کیا ہے۔ لاکھوں سلام۔ سیدہ فرمانے لگی کیا چاہتے؟
کہا جائیے اور جا کے آپ عرض کیجئے. اتنی حیا ہے داماد کے اندر کہ وہ بات نہیں کر سکتے. اور پھر بیٹی بھی ہے تو آئیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن جب آئیں تو بات نہیں کی. نبی علیہ السلام تو دلوں سے آگاہ تھے نا. حضور نے فرمایا فاطمہ کدھر آئی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا قالت جئت لأسلم علیک، بس دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا ابا جی کو سلام کر رہا ہوں. اگلی بات چھپا لی اور بس سلام کر کے نکل گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیا کی پردہ داری فرمائی اور ان کو روکا. کہا کہ کیا بات ہے، آپ بات کیجئے. جناب پھر نہ بات کر سکی، نکل گئیں. گھر آئیں تو مولا علی دروازے پہ تھے. پوچھا ماں فالتی کیا ہوا؟ عرض کی لقد استحییت ان اسالہ، باپ کی حیا سوال نہیں کرنے دیتی. بہوؤں والو سمجھو اس بات کو، کسی کی بیٹی کو گھر بھیجنے سے پہلے سوچو. بیٹی کو باپ کی حیا سوال نہیں کرنے دیتی سوال. یہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے. جناب سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں پھر کیا کریں؟ کہا آپ میرے ساتھ چلیں. چونکہ یہ تھا مال غنیمت، اب دونوں چلے تو ادھر تربیت دیکھے کیا ہے. فَأَتَيَا جَمِيعًا فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكِيَتْ صَدْرِي وَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَقَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَا. دونوں کی آنکھوں سے آنسو جا رہے. مولا علی کہتے ہیں حضور بڑی محنت کرتا ہوں، سینے میں درد اٹھ گئے. فاطمہ عرض کرنے لگی میں بھی ان کے ساتھ ہوں. حضور ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، چکی نہیں پیسی جاتی. کیا چاہتے ہیں؟ قد جاءک اللہ من سعۃ فاخدمنا. حضور آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، غلام آپ نے دوسروں کو بھی دینے ہیں، ذرا ہمیں بھی عطا فرما دے. اقربا پروری، اندھا ریوڑیاں بانٹے پھر بھی اپنوں کو ہی دے. یہاں کیفیات دیکھے کیا ہے کہ امید ہی نہیں ہے کہ ہمیں خود ہی ملیں گی. آ گئیں، عرض کیا دونوں نے کیفیات. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکما بخیر ما سألتمانی، میں تمہیں اس سے بھی بہتر شے نہ عطا فرما دوں. قالا بلا، ان دونوں نے کہا کیوں نہیں حضور، ضرور عطا فرمائیے. قال اذا ابیتما الى فراشکما فسبحا ثلاثا وثلاثین واحمدا ثلاثا وثلاثین وکبرا اربعا وثلاثین. فرمایا جاؤ واپس گھر چلے جاؤ، جب بستر پہ لیٹنے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں اور کچھ دیا. کیا پتا چلا بھائی مال ہی سارا کچھ نہیں ہے، ساس سسر کی دعا بھی بڑا کچھ ہوتی ہے.